راحت الصلاۃ، نماز کی راحت. وتأمل کیف قال ارحنا بها ولم يقل ارحنا منها كما يقوله المتكلف بها الذي يفعلها تكلفا وغرما، فهو لما امتلأ قلبه بغيرها وجاءت قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته وعلم أنه لا بد له منها فهو قائل بلسان حاله وقاله نصلي ونستريح من الصلاة لا بها، فهذا لون وذاك لون آخر. فالفرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ولقلبه سجنا ولنفسه عائقا وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة وَلِجَوَارِحِهِ رَاحَةً وَلِنَفْسِهِ بُسْتَانًا وَلَذَّةً. وَتَأَمَّل، اور غور کیجئے، کیف قال، کس طرح آپ نے فرمایا، ارحنا بہا، ہمیں اس کے ساتھ راحت پہنچاؤ. ولم یقل، اور یہ نہیں کہا کہ ہمیں ارحنا منہا، اس سے راحت پہنچاؤ، یعنی نماز کے ذریعے نہ کہ نماز سے، نماز پڑھ کے ختم کر کے اس سے آرام کریں ہم. پھر کما یقولہ المتکلف، جس طرح کے کہتا ہے اس کو مکلف، یعنی انسان جس کے اوپر نماز کی ذمہ داری ہے، بہا الذی یفعلھا تکلفا وغرما، وہ جو کرتا ہے اس کو تکلیف سمجھ کر اور چٹی سمجھ کر، یعنی متکلف جو اس کو تکلیف اور چٹی سمجھ کے کرتا ہے. چٹی سمجھنے والا کیا کرتا ہے، ارحنا منہا کہتا ہے، اور راحت پانے والا کیا کہتا ہے، ارحنا بہا، منہا نہیں بہا، ان دونوں کا فرق سمجھیے. فہو لما امتلأ قلبہ بغیرہا، تو وہ شخص کہ اس کا دل اس کے علاوہ کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور مشغولیات ہیں دل میں، وجاءت قاطعة له عن اشغالہ، اور آ گئی نماز اس کی مصروفیات کو کاٹنے والی، ومحبوباتہ، اور اس کی محبوب چیزوں سے الگ کرنے والی، وعلم، اور اس نے جان لیا، انہ لا بد له منها، کہ اب اس کے لیے نماز پڑھے بغیر چارہ نہیں، ٹائم ہو ہی گیا. فہو قائل بلسان حالہ وقالہ، تو وہ اپنی لسان حال و قال سے کہتا ہے، نصلی، ہم جلدی میرا اضافہ ہے، نماز پڑھ لیں، ونستریح من الصلاۃ، اور اس سے فارغ ہو کے آرام کریں. لا بہا، نہ کہ نماز کے ذریعے ہم راحت پائیں، بلکہ نماز سے چھٹکارا پا کے راحت پائیں. فہذا لون وذاک لون، تو یہ بھی ایک رنگ ہے اور وہ بھی ایک اور رنگ ہے. وذاک لون آخر، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نماز پڑھ کے راحت پاتے ہیں اور ایک نماز پڑھنے کے بعد راحت پاتے ہیں اس سے چھٹکارا پا کے. فالفرق بین من کانت الصلاۃ لجوارحہ قیدا ولقلبہ سجنا ولنفسہ عائقا، تو فرق اس کے درمیان جس کے لیے ہوتی ہے نماز اس کے اعضاء کو قید کرنے والی، کیونکہ اپنی مرضی سے حرکتیں نہیں کر سکتا، وَلِقَلْبِهِ سِجْنًا، اور اس کے دل کے لیے قید خانہ، وَلِنَفْسِهِ عَائِقًا، اور اس کے نفس کے لیے رکاوٹ، ادھر ادھر کی باتیں نہیں اب سوچنی. وَبَيْنَ، اور اس شخص کے درمیان، مَنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ، جس کے لیے ہوتی ہے نماز، لِقَلْبِهِ نَعِيمًا، اس کے دل کے لیے نعمت، وَلِعَيْنِهِ قُرَّةً، اور اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، وَلِجَوَارِحِهِ رَاحَةً، اور اس کے اعضاء کے لیے راحت، وَلِنَفْسِهِ بُسْتَانًا وَلَذَّةً، اور اس کے نفس کے لیے باغ اور لذت. تو ان دونوں کی نماز میں بڑا فرق ہے. ایک شخص نماز میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے، بندھا ہوا، مصیبت کا مارا، پریشان کہ کب میری جان چھوٹے گی اس سے، کب نماز ختم ہوگی، کتنی تراویحیں باقی ہیں، کتنا وقت ہے ابھی. یعنی وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی نماز ختم ہو، اور دوسرا وہاں جا کر ایسے ہوتا ہے جیسے کسی باغ میں آ گیا ہو اور اس کا وہاں سے جانے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں.
اس کے سارے اعضاء سکون میں آنے لگتے ہیں. یعنی جو وہ ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اینڈ آف صلاۃ پوری طرح ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا دل بھی ایسے جیسے کسی نعمت کا مزہ چکھ رہا ہو. تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ نمازی ہے جو نماز میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے کہ اب جو محبوبات تھی اس کی اور دنیا کی پسندیدہ چیزیں اس سے اس کا انقطاع ہو گیا. یعنی ایک محبوب سے جدا ہو کر نماز میں آتا ہے، اور دوسرا غیروں سے جدا ہو کر محبوب سے ملاقات کے لیے آتا ہے. تو ان دونوں کی نماز میں کتنا فرق ہوگا. جو ملاقات کے شوق میں آتا ہے اس کی نماز ہی کچھ اور طرح ہے، اور جو جدائی کر کے آتا ہے اپنی محبوب چیز سے اس کی نماز پھر یہی ہوگی کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں. فالاول، تو پہلا شخص، الصلاۃ سجن لنفسہ، نماز اس کے نفس کے لیے قید خانہ ہے. وتقیید لها، اور قید اس کے لیے ان التورط فی مساقط الہلاکات، ہلاکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں گرنے سے اس کو بچانے والی. وقد ینالون بها التکفیر والثواب، اور تحقیق وہ پا لیتے ہیں اس کے ذریعے کفارہ بھی کچھ گناہوں کا اور ثواب بھی. یعنی ٹھیک ہے، پہلے طرح کے لوگ بھی جو نماز کو انجوائے نہیں کرتے، اگرچہ ان کا دل اس میں قید ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت سی ہلاکتوں میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں. وہ ان کے اعضاء کو جکڑ لیتے ہیں کہ وہ غلط کام اتنی دیر نہ کریں، اور وہ نماز ان کے لیے کفارہ کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے. وَيَنَالُهُم مِّنَ الرَّحْمَةِ، اور پا لیتی ہے ان کو رحمت، بِحَسْبِ عُبُودِيَّتِهِمْ لِلَّهِ فِيهَا، ان کی عبادت کے مطابق جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں. یعنی یہ نہیں کہ ایسے لوگ بالکل محروم رہ جاتے ہیں ہمارے جیسے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی مل جاتا ہے، چاہے وہ نماز کی حالت میں اپنے آپ کو قیدی ہی کیوں نہ محسوس کرے. تو ان کو بھی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہلاکتوں میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے نماز، ثواب بھی مل جاتا ہے، اور رحمت اتنی ملتی ہے جتنی ان کی نماز میں توجہ ہوتی، جتنی ان کی عبودیت ہوتی، جتنا وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس کے مطابق. والقسم الآخر، اور دوسری قسم، الصلاۃ بستان قلوبہم، نماز ان کے دلوں کا باغ ہے. وقرۃ اعینہم، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ولذۃ نفوسہم، اور ان کے نفسوں کی لذت ہے. وریاض جوارحہم، اور ان کے اعضاء کا باغیچہ ہے. فہم فیہا یتقلبون فی النعیم، تو وہ اس باغ میں آ کر چہل قدمی کرتے ہیں نعمتوں کے اندر، چلتے پھرتے ہیں نعمتوں میں، وہ نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں. فصلاۃ ہؤلاء توجب لهم القرب والمنزلۃ من اللہ، ایسے لوگوں کی نماز ان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور اللہ کے یہاں ان کا ایک مقام پیدا کرتی ہے، وہ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں. وَيُشَارِكُونَ الْأَوَّلِينَ فِي ثَوَابِهِمْ، اور وہ اولین کی مشارکت کر لیتے ہیں اپنے ثواب میں، پہلے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے. وَيَخْتَصُّونَ بِأَعْلَاهُ، اور خاص ہو جاتے ہیں اس کے درجات کے ساتھ. وَبِالْمَنزِلَةِ وَالْقُرْبَةِ، اور قرب اور مقام کے اعتبار سے. وَهِيَ قَدَرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ الثَّوَابِ، اور یہ ثواب سے زیادہ کیا ہے؟ ایک بونس ہے. ایسے لوگوں کی نماز کا صرف ثواب نہیں ملتا، ان کو تقرب بھی ملتا ہے، اور کیا ملتا ہے؟ قدر و منزلت بھی ملتی ہے. دونوں کی نمازوں کا فرق پتہ چل گیا نا. پہلا نماز میں تنگ ہوتا ہے، دوسرا نماز میں خوش ہوتا ہے. پہلے کو ثواب مل جاتا ہے، دوسرے کو ثواب بھی ملتا ہے لیکن اللہ کے قربت اور منزلت بھی ملتی ہے. وَلِهَذَا تَعِدُ الْمُلُوكُ مَنْ أَرْضَاهُمْ بِالْأَجْرِ وَالتَّقْرِيبِ، اسی لیے وعدہ کرتے ہیں بادشاہ لوگ جو انہیں راضی کرے اجر اور قربت کا. کما قال السحرۃ لفرعون، جیسا کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا.
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. پھر جب آئے جادوگر تو وہ کہنے لگے فرعون سے أئن لنا لأجرا، کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر علیہ السلام. قال نعم، تو اس نے کہا ہاں بالکل تمہارے لیے انعام ہوگا. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ انعام کی بہت بڑی قسم کیا تھی کہ تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے، یقیناً تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. اب دیکھیے ایک ہے نا اصحاب الیمین اور ایک ہے سابقون اولئک المقربون. تو عام نمازی جو ہیں وہ اصحاب الیمین میں اور خاص نمازی مقربین میں. اب کہاں ہوں گے آپ اگر اللہ جنت میں لے جائے تو اپنی نمازوں سے دیکھ لیں. شوق تو ہم سب کو ہے مقربین میں شامل ہونے کا، لیکن ابھی تک نمازیں ٹھیک نہیں ہوئی. کوشش کے باوجود بھی یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی کہ نماز کا وقت آئے اور ہمارا نفس پوری طرح قائل ہو جائے کہ ہاں اب تو سکون کا وقت شروع ہو گیا. بلکہ اکثر کیا ہوتا ہے، مومن تو نماز سے راحت پاتا ہے، لیکن غیر مومن کے لیے نماز ایک چٹی ہے. وہ بس صرف فرض پورا کرتا ہے، ایک قرضہ اتارتا ہے، اور پھر راحت پانے کے لیے لوگوں کی مجلسیں اختیار کرتا ہے، یا پھر اپنا موبائل اٹھا لیتا ہے اور اس پر دور بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل کہاں لگتا ہے. سمپل سا سوال ہے، کیا نماز میں ہمارا دل لگتا ہے؟ اگر دل نہیں لگتا، اور پھر کس طرح پتا چلے؟ کیا چیٹنگ کرتے ہوئے لوگوں سے سوشل میڈیا پر، کیا اس میں مزہ زیادہ آتا ہے، اس میں دل زیادہ لگتا ہے، اس میں گھنٹوں گزرتے پتہ نہیں چلتے، یا نماز میں زیادہ دل لگتا ہے؟ کہاں دل زیادہ لگتا ہے؟ کوئی بھی چیز، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پسند کی چیز ہوتی ہے، کوئی پسند کا کام ہوتا ہے جس میں آپ پڑ جائیں تو گھنٹوں گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا وقت. تو ہر شخص پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کو کرتے ہوئے میں بالکل محو ہو جاتی ہوں، دنیا مافیا کی ہوش نہیں رہتی، اور اس کو خوب انجوائے بھی کرتی ہوں. اس انجوائمنٹ کو ایک میزان بنا کے، کرائیٹیریا بنا کے، پھر اپنی نماز کو اس پہ پرکھ کر دیکھیں کہ کیا میری نماز بھی اسی طرح پوری انوالومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اتنے شوق کے ساتھ، یا اس سے آدھا، یا اس سے چوتھائی حصہ، یا 10واں حصہ، یا 20واں حصہ. ہم سب اپنا حساب خود کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں کس مقام پر کھڑے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا شروع ہوتے ہی بس یہ ہوتا ہے کب ختم ہوگی، کب ختم ہو، اچھا چلو شکر ہے سنت تو ہو گئی، اچھا اب فرض ہے، چلو فرض بھی ہو گیا، اچھا چلو شکر ہے اب فارغ. بڑی سورت پڑھ لیں، نہیں بہت ٹائم لگ جائے گا، چھوٹی سی پڑھ لیتے ہیں. 3 وتر پڑھ لیں، نہیں ایک سے بھی کام چل جائے گا. کون ہمیں سکھائے گا، کون ہمیں بتائے گا؟ اپنے اوپر اپنے آپ کو ہی گواہ بنا لیں، خود ہی اپنا جائزہ لینے لگے. جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی خود نہیں لیں گے، جب تک اپنے آپ کو خود سیدھا نہیں کریں گے، کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں گھول کے تو نہیں کچھ پلا سکتا کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. خود ہی کرنا پڑے گا نا. تو خود کمپیریزن کیا کرے. جس چیز میں بہت مزہ آ رہا، بہت دل لگ رہا، فوراً جایا کرے، دیکھا کرے یا نماز میں بھی ایسے ہی اس کا بھی اتنا ہی شوق ہے. جیسے ہم بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں نا، جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھا کتنی دیر ہوگی تمہیں یہ کام کرتے ہو، اور پڑھتے وقت تمہیں موت پڑتی ہے. مائیں بولتی ہیں یہ لفظ اس لیے کہہ رہی ہیں. تو اپنے آپ کو ایسے ہی ڈانٹا کریں کہ یہاں تو گھنٹوں باتیں کرتے ہوئے تمہارے دل نہیں بھرتا، اور نماز میں تھوڑی دیر میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی. وہ کس محبت کے دعوے ہیں؟ دعوے تو بڑے بڑے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تیاری کتنی، بندوں سے ملاقات کرنی ہو تو کیسی کیسی تیاری کرتے ہیں.
اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تیاری ہے ہمارے پاس، کس منہ سے جائیں گے ہم؟ سالم بن ابو جاد کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو گویا دوسرے لوگوں نے اس کے اس انداز پہ عیب لگایا، اعتراض کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. ارحنا بہا، اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے راحت پہنچاؤ جس میں ہم تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے. یعنی پہلے جس مشقت میں پڑے ہوئے تھے اس سے نکال کر نماز شروع کرو تاکہ ہم تھکاوٹ سے نکل آئیں باہر، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. لیکن غیر مومن کے لیے نماز ایک چٹی ہے، جرمانہ سمجھتا ہے، اور جب جرمانہ ادا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سکون آتا ہے کہ سر سے بوجھ اترا. وہ پڑھ کے جان چھڑاتا ہے کیونکہ نماز اس کے لیے بھاری ہوتی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ ہے بڑی بھاری مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں بھاری. جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز سے باہر بھی اللہ کے عاجز بندے بن کے رہتے ہیں، ان کے لیے نماز نہیں بھاری. بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہے جب ڈنر پہ یا پارٹی یا شادی پہ جانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تیاری سے پہلے جلدی سے پہلے نماز پڑھ کے پھر اطمینان سے جا کے لوگوں سے میل ملاقات اور انجوائمنٹ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کیا نہیں کرتے تھے، بات چیت نہیں کرتے تھے. آخری چیز نماز پڑھی اور اطمینان اور سکون سے پھر سو گئے. لیکن ہم پہلے کر لیتے ہیں اس ڈر سے کہ پھر بہت تھک جائیں گے، تو تھکاوٹ ہی تو اتارے گی نماز. حقیقت یہ ہے کہ مومن کے آرام کا وقت نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے، مومن کے آرام کا وقت کون سا وقت ہے؟ نماز کا وقت ہے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. بلا شبہ متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ انہیں ان کا رب دے گا وہ لے رہے ہوں گے. وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، رات کو کم سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے. میں نے کہا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اسے تھام لوں تو بس جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جس وقت لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. پھر وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے تھک کے چور ہو گئے ہوں اور بالآخر سو گئے ہوں،
لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ ایسے بندے پہ ہنستا ہے، اس نے اپنی نیند میری خاطر چھوڑ دی، آرام میری خاطر چھوڑ دیا۔ یہ تو نوافل کی بات ہے، اور ہم تھکاوٹ میں فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ رات دیر سے آیا تھا، سفر تھا، کئی بہانے۔ تو اللہ کے بندے سونے سے زیادہ نماز کی فکر کرتے ہیں۔ وہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب قافلہ رات کو چل کے تھک گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم نماز میں بھی سوتے نہ رہو، تو حضرت بلال نے کہا میں سب کو جگا دوں گا، چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ عنہ اپنی پشت سواری کے ساتھ ٹیک کر بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے اور ان کی آنکھ بھی نہ کھلی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، سیکھنے کی بات کیا ہے کہ سونے سے زیادہ نماز کی فکر تھی، اپنی بھی اور ساتھیوں کی بھی۔ ہم بھی جب آنکھ نہ کھلے یا کسی بھی وجہ سے کوئی تاخیر ہو یا نماز اوپر نیچے ہو تو کیا فکر کرتے ہیں کہ آئندہ اس چیز کو کیسے ختم کرنا ہے تاکہ یہ صورتحال پیش نہ آئے کہ ہماری فرض نماز ضائع ہو۔ پھر سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، جب آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو۔ ایسا ہی کیا ہم نے، آپ نے غسل کیا اور آپ جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی رکھو ٹب میں۔ پھر جب آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ ان دنوں میں ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کا سہارا لیتے ہوئے نکلے، جن میں سے ایک عباس تھے۔ ابوبکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو ابوبکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی نماز کی فکر کی، اور ہوش آنے پر سب سے پہلا سوال نمازی کے بارے میں۔ ہمیں چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم لمبی تان کے سو جاتے ہیں اور نمازوں کی فکر بھول جاتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھے ان اوقات میں کام ہوتے ہیں، بس آپ مجھے کوئی جامع بات بتا دیں جس پر عمل میرے لیے کافی رہے۔ آپ نے فرمایا اسرین کی حفاظت کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں یہ لفظ مستعمل نہیں تھا۔ میں نے کہا اسرین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز، کون سی ہے؟ فجر، اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز، عصر۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ پھر عصر اول وقت میں پڑھنا، عشاء کی نماز کی بھی حفاظت کرنا۔ لیکن غیر مومن آرام کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور نماز کو پیچھے کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ یعنی چاہے حافظ قرآن بھی ہو تب بھی نماز کی چھوٹ نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حافظ کو تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ کئی لوگوں کی وہ شفاعت کر سکتا ہے تو وہ جو بھی کر لے بخشا بخشا ہے، ایسا نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بندہ اس شخص کو سر پہ مارتا ہے، پتھر سے پتھر دور جا پڑتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پھر جب تک وہ پتھر لینے جاتا ہے سر پھر جڑ جاتا ہے، پھر آ کے مارتا ہے، پھر، اور مسلسل اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو نماز کے معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔
حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو فجر اور عشاء کی نماز میں نہیں دیکھتے تھے تو ہم اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ وہ منافق ہے. اور اسی طرح عصر کی نماز میں تاخیر جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہوتی ہے. منافق عصر کی نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے. فَالْأَوَّلُ عَبْدٌ قَدْ دَخَلَ الدَّارَ وَالسِّتْرُ حَاجِبٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الدَّارِ فَهُوَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ فَلِذَلِكَ لَمْ تَقِرَّ عَيْنُهُ لِأَنَّهَا فِي حُجُبِ الشَّهَوَاتِ وَغُيُومِ الْهَوَى وَدُخَانِ النَّفْسِ وَبُخَارِ الْأَمَانِ فَالْقَلْبُ عَلِيلٌ وَالنَّفْسُ مُكِبَّةٌ عَلَى مَا تَهْوَاهُ طَالِبَةٌ لِحَظِّهَا الْعَاجِلِ. فَالْأَوَّلُ تو پہلا شخص. کون سا شخص ہے پہلا؟ جو نماز کو مصیبت سمجھ کے پڑھتا ہے لیکن مشکل سمجھ کے پڑھتا ہے, بھاری سمجھتا ہے. اب تو ایک ایسا بندہ ہے قد دخل الدار, جو گھر میں داخل ہوا, والستر اور پردہ حاجب رکاوٹ ہے, بینہ و بین رب الدار, اس کے درمیان اور گھر کے مالک کے درمیان, کرٹن کے پیچھے ہے. فہو من وراء الستر, وہ پردے کے پیچھے سے اس سے بات کر رہا ہے. فلذلک لم تقر عینہ, اس وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی, کیونکہ جس سے ملاقات کے لیے گیا تھا وہ سامنے ہی نہیں تھا. لأنها فی حجب الشہوات, کیونکہ وہ تو شہوات کے پردوں میں ہے. وہ غیوم الہوى, اور خواہشات کے پردوں میں. ودخان النفس, اور نفس کے غبار میں. وبخار الامانی, اور تمناؤں کے بھاپ میں یا بخار میں. فالقلب علیل, دل بیمار ہے. والنفس مکبۃ, اور نفس اوندھا گرا ہوا ہے. علی ما تہواہ, اس چیز پر جس کی وہ خواہش رکھتا ہے. طالبۃ لحظها العاجل, اپنے جلد ملنے والے فائدے کا طلبگار ہے, یعنی دنیا کے فائدوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو ایسا شخص نماز پڑھ کے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پاتا, کیونکہ نماز سے پہلے بھی دنیا میں مشغول تھا. بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا اور 4 ٹکریں ماری, دل پھر دنیا میں ہی ہے, دنیا ہی کی باتیں سوچے جا رہا ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی, اسلام پھیر دیا اور بس اسی حال میں ہے. پھر دوڑ کے بھاگ کے اپنے کام کی طرف چلا گیا, نہ ذکر نہ اذکار نہ دعا نہ کچھ, کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بس اس نے جدائی اختیار کی اپنی دنیا سے, اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو قید خانے میں بند کیا, اور پھر باہر نکل کے دوبارہ دنیا کی طرف دوڑ گیا. یہی کیفیت ہوتی ہے, کام میں لگے پہلے تو اس کام میں ہی لگے اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ اچھا ابھی جب خوب لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے, جلدی سے نماز پڑھ کے پھر واپس کام میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں پہ بہت ذمہ داریاں ہوتی, بہت کام ہے, بچے چھوٹے ہیں اور بھی, لیکن دیکھنا یہ چاہیے نا کہ ایسا کیوں ہوا کہ سارا کام نماز ہی کے وقت میں پائل اپ ہو گیا. کیا اس کو کسی اور وقت میں ڈیوائڈ کر کے نہیں کیا جا سکتا؟ مثلاً کھانا پکانا تھا, ادھر سے بچوں نے اسکول سے آنا تھا, ادھر ان کو لینے جانا تھا, ادھر پتہ نہیں اور کیا کیا کام شروع ہو گئے. بھئی آپ صبح فجر کے بعد نہیں سوتے, کھانا اس وقت پکا لیتے, گھر کی صفائی ہر چیز اس وقت مینج کر لیتے, اور بچوں کے اسکول سے لینے کے ٹائم سے پہلے آپ سکون اطمینان سے نماز پڑھ کے نکلتے, واپس لا کے ان کو کھانا کھلا دیتے, بات ختم. تو ایسا ہی کیوں ہے کہ ہماری اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ نمازوں پر جو پریشر پڑتا ہے اور اس میں جو جلد بازی مچاتے ہیں ہم, وہ اس پریشر کو ہم ریلیز کریں, اس کو پیچھے کہیں شفٹ کریں. کہیں کبھی کبھی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن ہر وقت کیوں؟ اب جیسے میں کلاسز لیتی ہوں تو عموماً کلاس ظہر کے وقت ختم ہوتی, اب تو میں نے ظہر کے بعد ہی لینی شروع کر دی تاکہ نماز پڑھ کے پھر کلاس میں حاضر ہوں. یعنی اسلام آباد روٹین کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں میں نے دیکھا کہ بمشکل لوگ فرض پڑھنے دیتے تھے اور پھر باتوں میں الجھا دیتے, تو سنتیں آگے پیچھے ہو جاتی, پھر دیر سے پڑھ رہے ہیں, کبھی رہ بھی جاتی تھی. تو میں نے کہا اس کا کیا حل ہے, یہ کوئی ایک دن کا کام تھوڑی ہے, یہ تو روز کا مسئلہ ہے. تو میرے دل میں خیال آیا, اللہ نے خیال ڈالا کہ یہ لوگ کیوں نہیں سنت پڑھتے؟ اگر میں پڑھ رہی ہوں تو کوئی جرم کر رہی ہوں؟ یعنی ساری ایمرجنسی اسی وقت آ گئی ہے, سارے کام اپنی جگہ پر ہیں,
اور ایک نماز کے وقت ہم اتنی بھگدڑ مچا دیتے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے. بچے ماں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، کب ختم کریں گی؟ بھئی جو کچھ لینا ہے پہلے لے لو، یہ میرا ٹائم ہے. تو کچھ دنوں میں ٹرین ہو جائیں گے اور اس کو وہ بڑی چیز نہیں سمجھیں گے. ایک تو شیطان نے یہ بڑا آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ نماز کے تانے دیتے رہے لوگوں کو. یہ نماز کے تانے تو کفار اور مشرکین دیا کرتے تھے، مسلمان تھوڑی دیتے ہیں. لیکن آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے کہ ہم نمازوں کے تانے دے رہے ہیں. تو اسباب کا جائزہ لیجئے، وہ کون سے اسباب ہیں جو نماز میں حارج ہیں، نماز کے اندر سکون نہیں آنے دیتے. یہاں ہمارے ملک میں تو کوئی اوقات کی پابندی نہیں ہوتی نا. ویسٹ میں تو آپ دیکھیے کہ لوگ 9 to 5 کام کرتے تو بیچ میں ایک پورا گھنٹہ لنچ آور ہوتا ہے، وہ انہوں نے لینا ہی لینا ہے. اس میں وہ لنچ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ 1 hour لنچ آور ہے، وہ ان کا اپنا ٹائم ہے، اور پھر دوبارہ کام پہ لگ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ لنچ آور ہماری نماز ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جتنے مرضی کام ہو ان کو، انہوں نے لنچ آور اپنے لیے فری رکھنا ہی رکھنا ہے. تو ہم اپنا نماز آور فری کیوں نہیں رکھ سکتے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے؟ ٹھیک ہے کبھی مہمان آ جاتے ہیں، کبھی اور کوئی ضروری کام ہوتا ہے، تو اس میں بھی مینج کرنا آنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ مائنڈ کر جائے گا تو اپنے دل کو اس کے پیچھے مت گلنے دیں. مائنڈ کر جائے، نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں اور لوگ مائنڈ کر کے آپ کو نقصان دے دیں گے؟ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف شیطان ہے خوف دلاتا ہے کہ وہ تمہیں کیا کہے گا، وہ کیا کرے گا، اس کا کیا بنے گا، یہ بیچارہ بھوکا ہے، یہ فلاں ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اول تو پڑھنے میں دیر، اور جب پڑھنے بھی لگے تو اس میں بھی جلدی مچا دی. تو ان سارے اسباب کا ہم نے خود جائزہ لینا ہے کہ کس طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اسے پڑھتا ہے، یعنی پھیل جاتا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے بادل سے آ جاتے ہیں اس پر. والآخر، اور دوسرا شخص وہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ قد دخل دار الملک، وہ بادشاہ کے گھر میں داخل ہو گیا. ورفع الستر بینہ وبینہ، اس کے اور بادشاہ کے بیچ میں سے پردہ بھی ہٹا دیا گیا. فقرت عینہ، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی دیکھ کر. واطمأنت نفسہ، اور اس کا نفس مطمئن ہو گیا. وخشع قلبہ وجوارحہ، اور اس کا دل اور اس کے جوارح جو ہیں وہ عاجز ہو گئے، یعنی اس خشوع اختیار کر لیا انہوں نے. وعبد اللہ تعالی کأنہ یراہ، اور اس نے اللہ کی عبادت ایسے کی گویا کہ اس نے اس کو دیکھ لیا. کأنہ یراہ وتجلی لہ فی کلامہ، اور وہ اس کے لیے جلوہ گر ہے اس کے کلام میں. فہذہ اشارۃ ما، تو یہ کتاب بس ایک اشارہ ہی ہے. ونبذۃ یسیرۃ، اور ایک مختصر سا خلاصہ، یسیرۃ جدا، بالکل ہی مختصر سا، فی ذوق الصلاۃ، نماز کے ذائقے کے بارے میں. تو پھر تفصیل کیا ہوگی؟ فہذہ اشارۃ ما، یہ جو سیکھا ہے نا یہ بس اشارات ہیں، ہنٹس ہیں. وَنُبْذَةٌ يَسِيرَةٌ جِدًّا، اور انتہائی مختصر سی بات، خلاصہ، فی ذوق الصلاۃ، نماز کے ذوق میں. اللہ ہم کو یہ ذوق عطا کر دے. جی اساتذہ ابن القیم کی یہ ساری بک پڑھ کے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورتی سے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں. بڑے آرام سے پہلے انہوں نے ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے ہمیں نماز میں ڈفرینٹ لیولز بتائے، پھر سجدے میں وہ قرب اور وہ سب چیزیں ہوئیں. لیکن اینڈ پہ آ کے انہوں نے جس طرح اس کو ہمارے لیے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا ہے کہ صرف نماز نہیں، اس کے بعد اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور وہ جو ٹھنڈک، جو راحت محسوس
کرنی ہے وہ صرف نماز میں نہیں، اس کے بعد بھی وہ احساس دل میں رہنا چاہیے، وہ اطمینان اور سکون رہنا چاہیے، تاکہ جب اگلی نماز میں کھڑے ہو تو اسی احسان اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے. تو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بیان کی ہے. تو اب تو مجھے فکر پڑ گئی ہے کہ یہ نماز پڑھ کے ہم بعض دفعہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی نماز پڑھی گئی ہے اور اللہ اگلی نماز بھی ایسی کرے، لیکن وہ جو بیچ میں ٹائم گزرتا ہے اس میں ہم ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ نماز پہلے کیسی پڑھی تھی. وہ خیال ہمیں تب آتا ہے جب ہم اگلی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم یہاں سے اب اٹھیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نماز کو اس طرح لے کے چلیں کہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی کہہ دیں کہ داخل ہو جائیں میری جنت میں اور قرب والوں میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم استاذہ. جیسے آپ نے پہلے چیپٹر میں پڑھایا قرۃ العین، اور پھر اب یہ والی بات کہ راحت ہے نماز، تو میری مسلسل ذہن میں یہی آ رہی ہے، صبح بھی یہی چیز آ رہی تھی کہ کمفرٹ زون کہاں ہے، اور وہ نماز ہی ہمارا کمفرٹ زون ہے، کیونکہ دنیا اتنی ٹائرنگ ہے، ہر وقت ہم یہاں کی غم اور فکر بار بار کھینچتے ہیں، لیکن نماز ہی ایک واحد حل ہے جس میں آپ کو کمفرٹ محسوس ہوتا ہے. تو یہی ہمارا انالیسس بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا کمفرٹ یا سوشل میڈیا رہ گیا ہے، ٹیلی ویژن اسکرینز رہ گئی ہیں، یا ٹیلی فون پہ وقت ضائع کرنا. تو اس سے بہتر کیا ہے، کمفرٹ جو زون ہے ہمارا، اس پہ محنت کی جائے. استاذہ جب یہ کورس اناؤنس ہوا کہ ہم نماز کے بارے میں سیکھیں گے تو لٹرلی میرے ذہن میں سب سے پہلا یہی سوال آیا کہ نماز کے بارے میں یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم جب سے سیکھا پڑھا تو ایک یہی تو ہم نے پابندی کی کوشش کی کہ ہم نماز کو ڈیلی ادا کریں، کیونکہ یہ تو ہمارا ڈیلی کا فرض ہے. باقی کے جو فرائض ہیں وہ تو ایئرلی ہیں، وہ تو ہم سال بعد کریں گے اور استطاعت کے مطابق ہی کریں گے. اس کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ ہم نے نماز نبوی پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح وہ پڑھتے تھے، تو ابن القیم ہمیں کس طرح کی نماز بتائیں گے، ان کی نماز کیسی ہوگی. تو اب جب کہ ہم نے بک پوری پڑھ لی، کمپلیٹ ہو گئی، تو اب ذہن میں آیا کہ ہم نے تو جسٹ اس کو چکھا ہے، ان کی نماز کی لذت کیا ہوگی جو اللہ کے آگے وہ کھڑے ہوتے تھے، ہمارا کھڑا ہونا اس کے مطابق. وہی یہ باتیں لکھ سکتا ہے، وہی یہ کہہ سکتا ہے. السلام علیکم استاذہ. آج سے 5-6 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق دی، اور وہاں پہ پہلی دفعہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اللہ ساتھ ساتھ ہے. اور اس وقت جب جیسے اس میں ذکر آیا تھا کہ طواف زیارہ میں جیسے ہوتا ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے، مجھے ایگزیکٹلی یہی فیلنگ تھی. میرے ساتھ میری نان تھی، میں ان سے کہوں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل ساتھ ساتھ ہے، تو اب ہم پھر واپس چلے جائیں گے اور پھر اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا. تو اس اللہ کی نیک بندی نے اتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم ہی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اس دن سے آج تک میں یہ بات سمجھ نہیں پائی کہ کس طرح ہم وہ اللہ کا قرب جو ہے محسوس کریں. اور اس کتاب سے یہ پر 2-3 دن ہو گئے جو میں یہ مسلسل یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اور میں ابھی تک روک کے بیٹھی تھی کہ شاید زیادہ نہ ہو جائے، لیکن مجھے لگا کہ میں کم از کم یہ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ واقعی اگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو ایسی نماز پڑھیں گے تو واقعی. اور الحمدللہ پہلی دفعہ ایون میں نے جو حرم شریف میں نمازیں پڑھی، وہ ارد گرد چہل پہل، لوگ اور مصروفیت، دھیان بٹ جاتا ہے. لیکن جو نماز عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ گھر کی کوٹھڑی میں پڑھنا، کل میں نے وہ پڑھی، اور جو مجھے اس میں زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح والا سکون، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پہلا بندہ ہے جو داخل ہوا گھر میں، اور وہ میزبان جو ہے وہ پردے میں، اور کس پردے میں؟ اپنی خواہشات کے پردے میں، اپنی دنیا داری کے پردے میں. زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ دنیا داری ہے جو تھکن کا باعث ہے، جس سے ہم جدا ہوتے ہیں صرف نماز کے لیے. اب پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہ ملاقات ہے، اور قیامت کے دن جو وہ ایک حدیث تھی یا کال واٹ ایور کہ جی اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کس سے کرنا پسند کرے گا؟ جو اس سے ملاقات کے ہوں گے شوقین. وہ سمجھ آیا کہ اللہ سے یہ ملاقات کیوں ہے، واقعی اللہ کو اپنے دل کے اندر اپنے پاس محسوس کرنا، اور اس سے مناجات، اس کی حمد ثنا، ایوری تھنگ. الحمدللہ الحمدللہ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہیں پش دیتے ہیں جہاں ہماری چاہت ہوتی ہے.
جہاں ہم جانا چاہتے ہیں ادھر کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. تو ابھی جو ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے آج آخری دن ہے تو ہم سوچ رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم شدت پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازیں ویسی کروا دے. دوسرا میں یہ دیکھ رہی تھی جو لاسٹ پیج ہے ابھی جو ہم نے پڑھا کہ پہلا بندہ جو گھر میں آتا ہے اور اس کے درمیان پردہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جب سامنے محسوس کرتا ہے. تو استاذہ مجھے تو لائیو کلاس اور وہ دوسری کلاس کا فرق محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح ہم جی بالکل، وہ ہم اتنے دنوں سے ہم سوچ رہے تھے اچھا وہ تو ایمان کا لیول ہی اور ہو گیا، کیونکہ جماعت پہ ایک تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہی مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ ایک کیسٹ کلاس کا ایک امپیکٹ اور ایک لائیو کلاس کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص اور صاف ستھرا صافی علم دین عطا کرے، اور جس کی روشنی میں ہم اپنے علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بدل سکیں. آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.